إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعمال کے حوالے سے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے بھیجے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کسی عمل کے کرنے پر اگر فرشتے نازل ہوں جو کہ اللہ کی اجازت اور حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں تو یہ بہت فضیلت والی بات ہے. تو آج ہم انشاءاللہ کچھ ایسے نیک اعمال، کچھ ایسی نیکیاں، کچھ ایسی خیر کی باتیں ذکر کریں گے کہ جن نیک اعمال کے کرنے پر اللہ احکم الحاکمین کے فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت اور حفاظت کرتے ہیں. اعمال یہ چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ان کا اجر بہت بڑا ہے، اور بہت ساری اس میں اصلاح کی باتیں بھی آپ کو ملیں گی کہ کچھ ایسے افعال ہم کر رہے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ، کہ جن میں تھوڑا سا عمل سنت والا وہ ثابت کر کے آپ فرشتوں کی دعا کے مستحق بن سکتے ہیں. سب سے پہلے سورہ حامیم سجدہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو دین پر پختگی اختیار کرتے ہیں. آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دین پر ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنا. مسجد کا نمازی، مسجد میں نیک،
مسجد میں نماز پڑھنے والے آپ کو سارے ملیں گے، لیکن شادی اور غمی پر، دین پر ڈٹنے والا آپ کو نہیں ملے گا، یا بہت کم ہے۔ بڑے بڑے دین والے ظاہری طور پر بڑے بڑے اپنے آپ کو جبوں قبوں والے کہلاتے ہیں، لیکن ان کی شادیاں اور غمیاں آپ جا کر دیکھیں تو وہ بالکل ہندوؤں اور یہودیوں کی طرح ہیں۔ تو میرے نزدیک ان کا اپنے آپ کو اہل حدیث یا اہل سنت یا دیوبند یا بریلوی کچھ بھی کہلانا کوئی فائدے کا باعث نہیں ہوگا ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے اگر شادی غمی پر اور اپنے معاملات میں ہی دین کو رسوخ نہیں دیا تو کیا فائدہ ان کا مسجدوں میں آنے کا یا دعوے کرنے کا۔ تو بات یہ ہے کہ یقیناً نماز بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن وہ تو 70 سالہ نمازی ہے، لیکن دین پر استقامت نہیں ہے، اولاد کے سامنے بے بس، معاشرے کے سامنے بے بس، رسموں کے سامنے بے بس۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا دین تو ان کفریہ، شرکیہ، بدعیہ رسموں کو توڑنے کے لیے آیا تھا نا۔ اب ایک حدیث ہے ترمذی وغیرہ کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں گانے بجانے کے اوزار، یہ ڈول ڈمکا، ان کو توڑ دوں۔ اب دین اگر آئے گا تو پھر میری برادری سے تو اوپر ہے نا، وہ میری رسم سے، میرے رشتہ داروں سے، کنبے قبیلے سے وہ اوپر ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کی بات کسی کو نہیں پسند تو کیا خیال ہے ہم اللہ کی بات چھوڑ دیں گے؟ اصل یہ مسئلہ ہے، دین پر ڈٹ جاتا ہے نا جو بندہ، اور پتہ اسی وقت لگتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں مہندی روک دے، جب وہ کہ نہیں، تیجے، ساتویں، 40ویں کا ختم سنت سے ثابت نہیں ہے، میں نہیں ہونے دوں گا، پھر پتہ چلتا ہے۔ تو جو لوگ دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں، یعنی ڈٹ جاتے ہیں، پختہ ہو جاتے ہیں دین پر، ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا سن لیں، اللہ کا کلام ہے، سورہ حامیم سجدہ ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ان الذین قالوا، جن لوگوں نے یہ کہا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اس پر پختہ ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہتا ہے میں ان پر فرشتے نازل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کن پر؟ جو دین پر ڈٹتے ہیں۔ سارا خاندان کھڑا رہے، برادری کھڑی رہے، لیکن وہ کہے کہ نہیں بھائی رسول اللہ کی بات یہاں پر چلے گی، راضی رہنا ہے تو راضی رہیں، ناراض ہونا ہے تو ناراض ہو جائیں۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس ناک کی خاطر قرآن کو توڑا، رسول اللہ کو چھوڑا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو اوندے منہ جہنم میں گرانا ہے نا، یہ بھی ذرا غور کریں، 2 جگہ اس میں خاص طور پر ذکر ہیں۔ ایک فرمایا اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، یہ ناصیہ کہتے ہیں اس پیشانی کو، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ یہ جو حصہ ہے نا انسان کا اگلا، سارے شیطانی وسوسے برین کے اسی حصے میں پیدا ہوتے ہیں، سائنس نے بھی آج مان لیا۔ اللہ کہتا ہے اس کو ان پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اور اوندھے منہ جہنم میں گرایا جائے گا۔ حالانکہ سیدھا بھی تو گرایا جا سکتا ہے، لیکن قرآن میں کیا ذکر ہے؟ اوندھے منہ، نک پرنے۔ تو یہ ناک جس کی خاطر اور اس پیشانی کو اونچا رکھنے کی خاطر تو دین پر استقامت اختیار نہیں کرتا تھا، اسی طرح اوندے منہ اس شخص کو جہنم میں گرایا جائے گا۔ تو اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، میں ان ڈٹ جانے والوں پر فرشتے نازل کروں گا۔ آگے سنیں، اللہ تخافوا، سبحان اللہ، اللہ تخافوا، ان کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، ولا تحزنوا،
نہ ان کے لیے کوئی غم ہے. لو جی دو ہی چیزاں جو نا او بھائی ہماری ساری زندگی کس چیز کے ارد گرد ہے؟ غم نہ آ جائے جی، پریشانی نہ آ جائے، مشکل نہ آ جائے، مصیبت میں نہ پڑ جائیں. رب کہتا ہے گارنٹر میں ہوں. اللہ احکم الحاکمین گارنٹی دے رہا ہے تم نے کیا کرنا ہے؟ دین پر استقامت اختیار کرنی ہے. اللہ گارنٹی کیا دے رہا ہے؟ فرشتے میں بھیجوں گا. اللہ تخافو تو نے ڈرنا نہیں ہے، ولا تحزنو تو نے غمگین نہیں ہونا. اور آگے پتہ کیا اللہ نے فرمایا؟ وَأَبْشِرُوا، اللہ کہتا ہے میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں. میں تمہیں وَأَبْشِرُوا، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی جس کا تم سے میں نے وعدہ کیا تھا. اس آیت کو سمجھ لینا سارا دین سمجھ آ جاتا ہے. میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، وَأَبْشِرُوا، بشارت دیتا ہوں، بِالْجَنَّةِ، اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. تو دین پر ڈٹ جانے پر والے پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے تو نے غم بھی نہیں کرنا، تو نے پریشان بھی نہیں ہونا، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم سے وعدہ میں نے کیا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی. لیکن اللہ کی ڈیمانڈ کتنی ہے؟ صرف ایک. فائدے آپ کو کتنے ملے؟ ہزاروں. فرشتے آپ کے لیے آ رہے ہیں، غم آپ کا ختم ہو رہا ہے، خوف سے آپ کو بچایا جا رہا ہے، جنت کی بشارتیں آپ کو مل رہی ہیں. صرف اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے تو نے میرے دین پر جو میرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پر استقامت اختیار کرنی ہے. اور وہ مشکل بھی نہیں ہے، مشکل منافق کے لیے ہے. اب دیکھیں نا حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کسی بندے کے لیے اسلام پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے جلا ہوا انگارہ اپنی ہتھیلی پر رکھنا. خاندان، برادریاں، کنبے، قبیلے، برا بھلا سب کچھ تمہیں کہا جائے گا، لیکن ایسے جیسے کہ اس نے انگارہ رکھا ہوا ہے، اتنا مشکل ہو جائے گا. لیکن جو ڈٹنے والے ہیں انہیں کوئی پریشانی نہیں. تو پہلی بھائی بشارت تو ان کے اعمال پر فرشتے نازل ہوں گے جو ڈٹتے ہیں، دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں. اللہ احکم الحاکمین ہمیں سچے اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں استقامت فی الدین پر ہی موت عطا فرمائے. بے مرنا تو ہے، کامیاب ہو کر جائیں گے تو بھائی ساری زندگی کا فائدہ ہوگا. اگر دنیا میں ناکام ہو کر چلے گئے واللہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان. اب ہم کچھ اعمال کا ذکر کرتے ہیں. لیں چھوٹا سا ایک عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو بندہ رات کو وضو کر کے سوتا ہے، دیکھیں نا عشاء پڑھ لی آپ نے، لیکن رات کو آپ نے بالخصوص وضو کیا. ٹھنڈ میں ذرا اگر پانی گرم نہ ہو تو ذرا اور مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کیا فرمایا جو بندہ رات کو باوضو ہو کر سویا تو اللہ رب العالمین ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اس کے لیے. یہ دیکھیں فضیلت کتنی بڑی ہے اور عمل کتنا چھوٹا ہے. اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے، اور وہ فرشتہ ساری رات اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، یہ طہارت کی حالت میں سویا ہے. لو جی ساری رات جس بندے کے لیے فرشتہ دعائیں کریں اس سے خوش قسمت انسان ہے کوئی؟ صرف عمل کتنا سا تھا؟ آپ نے وضو کرنا ہے. اچھا اس کے اور فائدے کیا ہوں گے؟ شیطان سے بچاؤ، فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرے گا، آپ طہارت میں سوئے. اور پھر ساتھ میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا پھر بندہ جو رات کے وقت باوضو ہو کر سویا اور اس نے یہ دعا پڑھ لی، اور یہ دعا جس کو زبانی یاد نہیں نہ ہوتی، واللہ اس دعا کو ضرور پڑھا کریں. وہ آج تو کتابیں مل گئیں، آپ موبائل کے اندر مجھے کہ میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیج دوں گا. سارے میرے بھائی اور بہنیں یہ دعا نہ چھوڑیں. براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث ہے، اور اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے نا، اس سے بڑی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی. پتہ کیا فضیلت ہے؟ فرمایا جو بندہ رات کو باوضو ہو کر سوئے اور یہ دعا پڑھ لے، اللہم بسمک اموت و احیا، باقی اذکار دعائیں سورہ فلق ناس اخلاص، لیکن یہ دعا پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھ لے، اگر وہ مر گیا تو سیدھا جنت میں. یہ میری بات نہیں ہے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. دعا کیا ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک
वफ़व्वज़्तु अम्री इलैक ववज्जहतु वजही इलैक वल्जअतु वहरी इलैक ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अनज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। छोटी सी दुआ है, और मेरे भाइयों ये दुआ हिस्नुल मुस्लिम दुआओं की किताबों में मौजूद है। एक हफ्ता पढ़ेंगे याद हो जाएगी, एक हफ्ता। तर्जुमा पता क्या? अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक, या अल्लाह मैं अपने पूरे जिस्म को तेरे सामने झुकाता हूं। वफ़व्वज़्तु अम्री इलैक, या अल्लाह मैं अपनी पेशानी तेरे हाथ में, तेरे हुक्म में देता हूं। इतनी शानदार दुआ और फजीलत। जो बंदा ये देखें, अक्सर हार्ट अटैक कब होता है? सोते हुए। मर गया, छत गिर गई, कुछ हो गया, अगर उसने ईमान और तौहीद के अकीदे पर यह दुआ पढ़ ली, कोई परेशानी नहीं, मर भी गया इंशाअल्लाह सीधा अल्लाह का मेहमान बनेगा जन्नतों का। करेंगे जी याद इंशाअल्लाह। मैं हाजिर हूं, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको ये दुआ लिखी हुई हदीस पूरी भेज दूंगा। पढ़ें यार, अपनी जिंदगी के अंदर चीजों को लेकर आए। कब वक्त आएगा वो जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद करते थे कि 80 साल के बाबे को उम्रे पर भेज दिया। मैंने खुद हरमे मक्का के अंदर अल्लाह की कसम बूढ़ी औरतों को, पाकिस्तानी इंडियन और बूढ़े बुजुर्गों को, अपने बेटों को गालियां देते देखा। इन्हां मर जाने ने सानू इत्थे भेज दिता, असीं ते अपने आप तो आवाज आ रहा भाई नहीं, चलने ही नहीं होता। 20-25 किलोमीटर का एक उम्रा है, हालत गैर हो जाती है। बीमार आदमी को आप उधर 1 महीने के लिए भेज देते हैं, वो बेचारे पड़े रहते हैं उधर। कब वक्त आएगा? ये छोड़ दें अपने रस्मों रिवाज। दाढ़ी रखांगा बुढ़ा होके, हज करांगा सारियां धियां नूं ब्याह के, फलानी जिम्मेदारी, ये सारी मेरी और आपकी बनाई हुई बातें हैं। शरीयत कहती है आपके पास हज के लिए, अपने घर वालों के लिए ज्यादा राह खर्चा मौजूद है जो उनके पास हो, आपके पास अपने आने जाने का मामला मौजूद है, आप हज करेंगे, आप पर फर्ज है। बेटियों को बीच में कहां से शामिल कर लिया आपने? 80 साल का बाबा, और सवाए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के किसी इलाके के लोग हमने नहीं देखे इतने बूढ़े। और मलेशिया वाले, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, उन्होंने पता क्या कानून रखा हुआ है? उन्होंने कहा निकाह करना है तो पहले हज का सर्टिफिकेट लेके आओ, शादी करनी है तो पहले साबित करो तुमने हज किया है। चलो, वो लड़के लड़कियां वहां जवानी के अंदर कानून बना दिया ना, तदबीरी हुक्म है हुकूमत का। उन्होंने कहा पहले सर्टिफिकेट। अच्छा, वो क्या करते हैं? 17-18 साल की उम्र में जब जॉब लगी तो पहला काम उनका क्या होता है? वो हज करने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। फर्ज अदा हुआ, जब तक वो सर्टिफिकेट आपके निकाह नामे में लगना नहीं है, आपका निकाह ही नहीं होगा वहां। यानी ये उन्होंने, हालांकि ये शरी शर्त नहीं है, लेकिन उन्होंने एक तदबीर की। और यहां अरबपति बैठे हैं, नहीं करते। तो फरमाया जो वुजू करके सोए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए फरिश्ता मुकर्रर करेगा और वो सारी रात उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहेगा। काम छोटा सा, और कितनी बड़ी फजीलत अल्लाह ताला ने इसकी दी है। फिर इसी तरह फरमाया अहले ज़िक्र की मजलिसें। अहले ज़िक्र की मजलिस से यहाँ ये मुराद नहीं है जैसे हमारे यहाँ जिक्र चलता है, लाटा बंद करो जी तो हा हू की ज़रबे लगाओ, ये जिक्र नहीं है, क्योंकि ये तो सुन्नत से ही साबित नहीं। अहले ज़िक्र से मुराद कुरान और हदीस का इल्म सीखने वाले लोग। क्योंकि जिक्र जो है ना, जो हमारी जुबान में तो जिक्र कहते हैं ना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम में जिक्र क्या है? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस जिक्र यानी कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। असल जिक्र है कुरान मजीद, कुरान का इल्म, कुरान का दर्स, हदीस का इल्म, हदीस का दर्स। इसके अंदर शामिल होने वाले लोग, अल्लाह ताला उनके लिए फरिश्ते भेजता है और वो फरिश्ते इनको अपने परों से ढांप लेते हैं। देखिए ये कितनी बड़ी फजीलत है। तो अच्छी मजालिस के अंदर शिरकत करनी चाहिए। इसी तरह सही बुखारी में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सोते वक्त मुकम्मल आयतल कुर्सी पढ़ता है, असल में आयतल कुर्सी है ना जो, इसमें अल्लाह की तौहीद को बयान किया गया, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत को बयान किया गया और अल्लाह ताला की तौहीद ही असल है। फरमाया जो बंदा रात सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़कर सोता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए सारी रात एक निगरान फरिश्ता मुकर्रर कर देता है।
کتنی بڑی فضیلت ہے. عمل چھوٹا سا لیکن فضیلت بہت بڑی. اسی طرح ہم اکثر گزارش کرتے ہیں کہ جمعہ کے لیے وقت سے پہلے آنے والوں کی بہت بڑی فضیلت ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی اذان سے پہلے مسجد کے باہر اللہ کی طرف سے فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور وہ ایک خاص رجسٹر لے کر آتا ہے جس میں ان لوگوں کے نام ذکر کیے جاتے ہیں, لکھے جاتے ہیں جو امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں آتے ہیں. ہمیں اتنا کہہ دیا جائے نا کہ آج صبح 4 بجے سے پہلے جو امریکی ایمبیسی کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو پکا گرین کارڈ مل جائے گا. ہم میرے بھائیوں رات 12 بجے کے لائنوں میں لگ جائیں گے. کس لیے؟ کہ مجھے گرین کارڈ ملے گا. یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ 11 بجے نہیں, شاید ہفتہ پہلے ہی جا کے لائنوں میں لگ جائیں. لیکن جمعہ کی اتنی فضیلت کہ ایک خاص رجسٹر, اچھا وہ فرشتہ اپنی مرضی سے لے کے آیا رجسٹر کہ اللہ نے دیا, اللہ نے بھیجا ہے نا اسے, اللہ کا رجسٹر جو فرشتہ لے کر آیا اس میں آپ کا نام درج ہو وی آئی پی لوگوں کے اندر کہ یہ وہ بندہ ہے جو امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں آیا تھا. اس سے بڑی کیا فضیلت ہے؟ لیکن یہ فضیلت ہمیں آج نظر نہیں آ رہی. یہ فضیلت ہمیں آج نظر نہیں آ رہی اور ظاہراً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار چلو تھوڑے لیٹ بھی ہو گئے تو خیر ہے, بازار بھی بند, مارکیٹ بھی بند, چھٹی بھی اللہ نے تجھے دی, وسائل بھی تیرے پاس سارے ہیں, پانی بھی تیرا گرم ہے, گاڑی تیرے پاس موجود ہے, دنیا کی نعمتیں تیرے پاس ہیں, لیکن تو مسجد میں وقت پر نہیں آ سکتا اور اس خاص رجسٹر میں تیرا نام درج نہ ہو تو میرے بھائیوں ایک فضیلت تو گئی. پھر اونٹ کی قربانی سب سے پہلے آنے والے, گائے کی قربانی, پھر وہ قربانیوں کا اجر وہ بھی ضائع. تو فرمایا وہ لوگ جو وقت پر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نام اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ لکھ, اور وہ نام لکھ لیا جاتا ہے. اسی طرح مصنف عبد الرزاق وغیرہ کے اندر حدیث ہے, صحیح ترغیب کے اندر علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا. اللہ اکبر. فرمایا وہ شخص جو بیابان کے اندر ہو, پہاڑی وادیوں کے اندر ہو, اکیلا, اور وہاں پر کوئی مسجد نہیں, دور دراز وہ نکلا ہوا ہے, اور وہ وہاں پر اقامت کہہ کر نماز پڑھے, اکیلا ہے لیکن تکبیر کہہ کر نماز پڑھے, تو کرامن کاتبین اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اور اگر وہ اذان بھی کہے, یعنی اکیلا ہے, کوئی دنیا کا بندہ وہاں پر موجود نہیں, وادی کے اندر ہے, دور دراز ہے, لیکن وہ وہاں اذان دیتا ہے. اور پھر حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ وضو کرے, اگر پانی میسر نہ آئے تو تیمم کر لے. اذان کہے اور اقامت کہہ کر اکیلے ہی نماز ادا کرے تو اللہ کے لشکر اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں, یعنی فرشتے مشرق اور مغرب تک. کتنی بڑی فضیلت ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کبھی آپ کے فرض رہ جائیں نا اور آپ اکیلے ہوں تو سنتوں کی طرح یا نفلوں کی طرح ہی جا کے کھڑے نہیں ہو جانا, اقامت کہنی چاہیے. اکیلے بھی فرض پڑھنے ہیں تو اقامت کہہ لیں. آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے ساتھ کرامن کاتبین بھی موجود ہیں. اور اگر کہیں دور دراز وادی میں ہیں جہاں اذان کی آواز بھی آپ کو نہیں آئی, سفر میں ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے, تو وہاں پر آپ اذان بھی کہیں اور پھر اقامت کہہ کر اپنی نماز پڑھیں, تو انشاءاللہ یہ آپ کی جماعت بن جائے گی اور فرشتے بھی آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کریں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا. تو اس سے میں یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ کسی بندے کی نماز رہ گئی, کوئی بندہ ساتھ موجود نہیں ہے جماعت کروانے کے لیے, تو اگر اس نے فرض پڑھنے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اقامت پڑھ کے اپنی فرض نماز ادا کرے, چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے, یہ بھی آج کے دور میں بڑی اہم ہے. فرمایا وہ بندہ جو اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے,
وہ بندہ جو اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں، یعنی اس کا بھائی موجود نہیں ہے، اس کا دوست، اس کا بھائی، اس کا سگا بھائی، اس کا دینی بھائی موجود نہیں ہے، لیکن وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، دعائے خیر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ حسد ختم ہو جائے گا، حسد ختم ہوگا۔ آپ تو دعا کر رہے ہیں اس کے لیے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے آپ کے لیے دعائیں کروائے گا، اور جب آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں گے تو اس دعا کا پہلا مصداق آپ خود بن جائیں گے۔ کوئی بندہ کسی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے نا، تو یہ اٹل ہے کہ وہ خیر اللہ اسے بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو اپنے بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، احباب کے لیے دعا کیا کریں، نام لے کر کیا کریں۔ یہ بھی بہت فضیلت والا عمل ہے، اور اس سے حسد کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حسد کیا ہے آج کل؟ کسی کو اچھا کھانے کو مل گیا، پہننے کو مل گیا، گاڑی مل گئی، مکان مل گیا، یہ تو دنیا کی زیب و زینت ہے، اور پھر اس کو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ تجھے تھوڑا کم دیا تو تجھے بھی دینے والا اللہ، اس کو تھوڑا زیادہ دے کے آزمائش میں مبتلا کر دیا تو وہ اللہ نے دیا۔ ہو سکتا ہے کل کو کسی کے زیادہ مال کو دیکھ کر تو ریجھتا تھا، حسد کرتا تھا، وہ اس مال کی وجہ سے برباد ہو جائے، اور تیرے پاس کم ہے تو صبر کی وجہ سے بچ جائے۔ اب حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جو لوگ داخل ہوں گے نا، وہ پتہ کون ہوں گے؟ فقراء المہاجرین۔ فقراء المہاجرین، فقیر، غریب اور مہاجر، ہجرتیں کرنے والے۔ یہ امیر دیندار نیک لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا کھاتا ہی کوئی نہیں، حساب کتاب ہی کوئی نہیں، اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں، کیونکہ نہ ان کے پاس اتنا تھا، نہ ان کو اتنا حساب دینا پڑا۔ جس کے پاس جتنا ہوگا، دیکھیں نا ایک بندے کی 10 لاکھ زکوٰۃ ہے، اس کو 6 دن لگ جاتے ہیں اپنی کیلکولیشن کے اندر، اور جس نے زکوٰۃ دینی کوئی نہیں، اس نے کیا حساب کرنا ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر راضی رہنا اور اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے دعا کرنا، اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین فرشتہ مقرر کرتے ہیں۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، فرمایا کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہو، کسی بھائی کے ساتھ، کزن کے ساتھ، سگے بھائی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، جانے کا مقصد اس کا صرف کیا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، دین کی محبت، دین کی تڑپ، دین کی بنیاد پر اس کا تعلق ہو، اور اس محبت کی بنیاد پر جب وہ رستے میں چل کر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین صرف اس وجہ سے اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ اللہ کے لیے اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے فرمانا ہے این المتحابین، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے آپس میں محبتیں کرتے تھے؟ لاؤ ذرا ان کو۔ آج ہماری محبتیں، ہمارا تعلق صرف اور صرف دنیا داری کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے خالص محبت جس میں کوئی دنیاوی لالچ شامل نہ ہو، وہ ہے اصل۔ اگر وہ ہو تو پھر انشاءاللہ فرشتے اللہ رب العالمین آپ کے لیے بھیجے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر صبح کے وقت 2 فرشتے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے، ہر صبح۔ یہ کسی ایک دن کی چھٹی نہیں ہے ان کی، ہر روز 2 فرشتے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے مزید عطا فرما، جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے مزید عطا فرما۔ اور دوسرا کہتا ہے، یا اللہ جو روک کر رکھتا ہے تو بھی اس سے روک لے، جو روکتا ہے تو بھی اس سے روک لے۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، دعا کرنے والے فرشتے، حکم اللہ کا،
ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے، انہوں نے صبح کے وقت دعا یہ کرتے رہنا، یا اللہ جو دینے والا ہے اسے مزید عطا فرما، یا اللہ جو روکنے والا ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے، اس کے لیے تو بھی روک لے۔ تو جو دے گا اس کے لیے بھی فرشتہ دعا کرے گا۔ اسی طرح جو شخص کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، اچھا یہ بھی سنت آج کل ہم نے چھوڑ دی، اس میں 4 قباحتیں آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جو شخص مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صحیح الجامع کے اندر یہ روایت ہے۔ جو شخص صبح کے وقت، اب حدیث کے یہ الفاظ ہیں، جو شخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کے وقت کسی کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج ہم اس سنت کو ترک کر چکے، اور جو لوگ عیادت کرتے بھی ہیں اس عیادت کو اتنا مشکل بنا دیا گیا، اتنا متکلف بنا دیا گیا کہ یقین کریں عیادت کرنے والا بھی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اور جس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ مزید عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے کسی کے جانے سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری رسم بن چکی کہ جناب اتنا کچھ لے کے بھی جانا ہے، 7 پھولوں کا گلدستہ لینا ہے، اگلا جناب چائے بھی بنائے، روٹی بھی بنائے، یہ بھی کرے وہ بھی کرے، اور جناب جتھوں کے جتھے جا رہے ہیں۔ یہ عیادت نہیں ہے کہ خود بھی مصیبت میں مبتلا ہونا، اور اگلا دیکھے نا، ایک بندہ ہے اس نے ادھار لے کر اپنا آپریشن کروایا، بیمار ہے، اب 100 بندہ اس کے گھر عیادت کرنے چلا گیا، ایک ایک کپ چائے کا بھی پلائے تو وہ تو گیا۔ یہ ٹرینڈ توڑنا پڑے گا۔ عیادت صرف اللہ کی رضا کے لیے، آپ اس کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیز لے کر جائیں، لیکن یہ کبھی ذہن میں نہ رکھیں کہ میں عیادت کرنے جا رہا ہوں، مجھے آگے سے چائے پانی اور کھانا ملے، بلکہ سختی سے منع کریں۔ 2 مواقع پر میں تو جی سختی سے منع کرتا ہوں الحمدللہ۔ پہلا موقع، اگر کہیں وفات ہو جائے، تعزیت کے لیے آپ گئے ہیں، بالکل وہاں ان پر کھانے پینے کا بوجھ مت ڈالیں، یہ ہے ہی حرام، میت کے گھر سے کھانا حرام ہے۔ اور ہمارے ہاں میت کے گھر میں کبھی 3رے دن، کبھی 10ویں دن، کبھی 40ویں دن، کبھی برسیوں پر کیا چلتا ہے؟ کھانا۔ کوئی غریب ہو وہ بیچارہ دال پکا دے تو اسے گالیاں دیتے ہیں، اور اس چیز کو یعنی اپنی میت کے لیے اچھا کھانا پکانے کو اس میت سے محبت کا معیار بنایا ہوا ہے۔ اینو پیو نال محبت ہی نہیں سی، ویکھو انہیں دال کھوائی، اور تیرے لیے دال بھی آ گئے۔ یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو میت کے گھر سے جا کے کھانا کھائے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے گھر میں جمع ہونا اور وہاں سے کھانا کھانے کو جائز قرار نہیں دیا۔ میت کے ساتھ آپ کا صرف اتنا لینا دینا ہے۔ صحیح بخاری میں جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے محلے دارو تم ان کے لیے کھانا بناؤ، ان کے گھر والوں کے لیے کھانا ہم بنائیں، محلے دار بنائیں، رشتہ دار بنائیں، کیونکہ وہ غم میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ بیچارے اب کھانا تو نہیں بنائیں گے اپنے لیے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ساتھ کی گلی والا، ایک محلے والا، ایک شہر والا، جناب آؤ بھائی روٹی دا کھانا کھان چلیے۔ بھائی یہ ولیمہ ہے؟ روٹی دا کھانا کھان چلیے، یہ ہے نا لفظ؟ اللہ کی قسم یہ بالکل ناجائز ہے۔ ہاں آپ کسی کے گھر میں فوتگی ہوئی، اس کے سگے رشتہ دار کوئی دور دراز سے آئے ہیں، 2-2 4-4 گھنٹے کے سفر کر کے، وہ ان کے گھر کا فرد شمار ہوں گے، وہ تو کھائیں گے نا بیچارے، کسی نے بنایا اگر تو وہ کھائیں گے۔ لیکن محلے والا، گلی والا، ساتھ والا، قریب والا جو اپنا گھر رکھتا ہے وہ بالکل ایسا عمل نہ کرے۔ اور اسی طرح میت کے گھر میں جمع ہونا، اس کو بھی ناپسند کیا گیا۔ تعزیت کریں لیکن اگلے پر بوجھ نہ بنے، اگلے کے لیے مصیبت بپا نہ کریں۔ اسی طرح عیادت کریں لیکن اگلے پر بوجھ نہ بنے، اگلے کو ٹیلی فون کے اوپر آپ واضح بتا دیں کہ آپ نے قطعی طور پر
کسی قسم کی کوئی چیز ہمارے لیے اویل نہیں کرنی. بلکہ اس میں ایک اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص جانے والا ہے اگر وہ صاحب ثروت ہے تو وہ اپنے لیے بھی اور جو مریض بیٹھا ہوا ہے ان کے لیے بھی کچھ 2-4 ڈبے جوس کے کچھ پھل لے جائے دھو دھلا کے, تاکہ وہ پھل خود بھی اس میں سے کچھ کھا لے. اگلے پر بوجھ نہیں بننا چاہیے. تو میرے بھائیوں کیا فرمایا, 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں جو بندہ عیادت کرتا ہے. اور اسی طرح فرمایا وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچے میں ہے جو کسی مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے, لیکن خدا را مریضوں کو مصیبت میں مبتلا نہ کرے. یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح جو شخص توبہ کا متلاشی ہوتا ہے نا, توبہ کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی فرشتے بھیجتا ہے. اب وہ واقعہ صحیح مسلم میں سب نے پڑھا ہوا ہے کہ 99 قتل کیے, پھر ایک عالم کے پاس گیا, کہا جی میری کوئی معافی ہے؟ اس نے کہا تیری کوئی معافی نہیں, تو نے 99 قتل کر دیے. اس نے اس عالم کو بھی مار دیا, 100 قتل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 قتل کرنے کے بعد وہ کسی جگہ پر گیا, کسی نے بتایا کہ وہاں جاؤ, وہاں سے تیرا مسئلہ حل ہوگا. اب میرے بھائیوں وہ جب وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو ان برے لوگوں کی بستی علاقے کو چھوڑنا پڑے گا جہاں رہ کر آپ برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ چل پڑا نیکوں کی طرف, فلاں جگہ پر چلے جاؤ, وہاں کچھ نیک لوگ ہیں, علماء ہیں, آپ ان کے پاس جاؤ. وہ بندہ چل پڑا, رستے میں موت آ گئی, ایک بالشت وہ برائی کی طرف تھا, اپنی طرف تھا. اب فرشتے آئے, فرشتوں نے ناپا. تو میرے محترم بھائیوں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا باقاعدہ اس توبہ کرنے والے کے لیے کہ اس کا معاملہ حل کرو. حدیث کے اندر ہے کہ زمین کو کھینچ کر وہاں سے یہاں اور وہاں سے یہاں کر دیا گیا تاکہ یہ اچھے لوگوں کی طرف بڑھ جائے اور اسے اللہ نے جنت عطا کی. توبہ تو کرو, توبہ کے لیے اپنے آپ کو تیار تو کرو. تو جو توبہ کا متلاشی ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی فرشتے نازل کرتا ہے. اسی طرح صحیح ترغیب کے اندر یہ روایت ہے, دین کا علم حاصل کرنے والے, قرآن پڑھنے والے, حدیث پڑھنے والے, نیکی سیکھنے والے, اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. فرشتے نازل ہوتے ہیں اور مکہ اور مدینہ کے دروازوں پر اللہ تعالی قیامت کے قریب فرشتوں کا پہرا لگا دے گا کہ دجال یہاں پر داخل نہ ہو سکے. بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے, امہات المومنین کے لیے فرشتے آئے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال میرے بھائیوں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے, اور وہ اعمال آج آپ کے سامنے میں نے بیان کیے کہ جن کی بدولت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرتا ہے, نصرت کرتا ہے, اور آپ کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اللہ رب العزت کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه. اما بعد, گزشتہ 3-4 مہینے میں ہم نے جب وہ ٹرانسجینڈر بل آیا تھا اس پر بھی جمعہ پڑھایا. خواجہ سرا کے حوالے سے جو ایک بل آیا کہ کوئی بھی شخص اگر چاہے تو اپنا جینڈر یعنی اپنی جنس تبدیل کر سکتا ہے. یہ کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا حرام ہے, اور اس کے ساتھ پھر آگے زنا اور بے حیائی اور بدکاری اور قوم لوط کے اعمال افعال کس طرح پھیلتے ہیں. ابھی اسی بل کے تناظر میں, کیونکہ جب یہ بل پاس ہوتے ہیں نا میرے بھائیوں, تو LGBT ایک آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل, اس کا میں نے پوری تفصیل بیان کی تھی آپ کے سامنے. یہ بنیادی طور پر تنظیم ہے ہومو سیکشولیٹی یعنی ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے, عالمی تنظیم ہے.
تو انہوں نے بہت سارا دنیا میں کام کیا، ان کے پاس باقاعدہ اربوں ڈالر کے بجٹ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے اس وقت اقوام متحدہ جو نام نہاد ہے یہ بنیادی طور پر تو انہی کا ہی نمائندہ ہے، کفر کا نمائندہ ہے، بے حیائی پھیلانے کے لیے یہ سارا کردار ادا کرتے ہیں۔ عیسائیت تو برائے نام ہے مغرب کے ممالک میں، ہم نے تو خود دیکھا کہ وہاں پر عیسائیت تو کب کی دم توڑ چکی، جو ٹوٹی پھوٹی تھی۔ اب تو وہاں پر کرسچینٹی کی بجائے ایتھیزم اور لادینیت اس قسم سے بھی آگے وہ جا چکے ہیں، اور یہ جو گندگی ہے ہم جنس پرستی کی، یہ وہاں پر بہت زیادہ باقاعدہ پروموٹ کی جاتی ہے۔ ہالینڈ، نیدرلینڈ دنیا کا وہ پہلا ملک ہے معاذ اللہ جس نے سب سے پہلے اس کو فروغ دیا، اور مرد مرد اور عورت عورت کی شادی کو باقاعدہ قانون بنایا۔ ابھی تو پورے یورپ میں ہو رہی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی ویسا ہی گندا کر دیں جیسے وہ خود ہیں۔ اب ان کے پاس بھائی اوزار ہیں، ہتھیار ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے۔ ہمارے یہاں حکمران یا سیاسی جو ہمارا نظام ہے، اس وقت سیاست سے بڑا نفع بخش کاروبار کون سا ہے؟ سب سے بڑا نفع بخش کاروبار تو ہے ہی پالیٹکس۔ 5 کروڑ لگاؤ، 5 ارب کماؤ، پاور پالیٹکس ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ گندگی ہمارے ملکوں میں پہلے سے موجود ہے۔ خواجہ سراؤں کے حوالے سے باتیں اور خباثتیں اور گندگی، وہ سارا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن اب اسے منظم طور پر پاکستان میں لانچ کیا گیا، اور اس کے لانچ کرنے میں کیا ہوا کہ اب انہوں نے جوائے لینڈ کے نام سے ایک فلم بنوائی جس کا نام کیا رکھا؟ جوائے لینڈ۔ اب وہ پاکستان میں جو ہے، جو دینی طبقہ ہے یا جو علماء ہیں یا جو دین کو سمجھنے والے ہیں، بڑے عرصے سے اس کے خلاف مہم جاری تھی کہ اسے بین کرو، یہ گندگی ہے، یہ ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ایسے خناس ہیں کہ جیسے ہی یہ فلم آئی، کیونکہ یہ ان کے اپنے ایجنڈے پر تھی۔ اب یہ جو آسکر ایوارڈ دیا جاتا ہے ناروے کے اندر، بنیادی طور پر تو اس کے پیچھے بھی بے حیائی کا عنصر ہے۔ اب ہر فلم بنانے والا یہ چاہتا ہے کہ میری فلم کو آسکر ایوارڈ مل جائے، تو انہوں نے یہ موضوع تو فٹ اٹھایا کہ جس میں ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جانے والا پنجابی اور اردو کے اندر مکس اس گندگی کو بنا کر پاکستان جیسے ملک میں لانچ کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے وفاقی حکومت نے کہا جی ہم اسے بین کرتے ہیں، آج سے 1 ہفتہ پہلے بین ہو گئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ سینسر بورڈ ہے ہمارا بنا ہوا، سینسر بورڈ میں بھی تو وہی خناس بیٹھے ہیں۔ سینسر بورڈ جو ہے، دیکھیں فلم کا اول سے لے کر آخر تک ہے ہی سارا حرام، حرام رشتہ، حرام بنیادیں، ناچ گانا، بے حیائی، فحاشی اریانی، ٹھیک ہے جی، وہ کسی کی بہن ہے تو وہ وہاں پر کسی کی بیوی بنی ہوئی ہے، نہیں، اس کا سارا نظام ہی ہے۔ اب وہ سینسر بورڈ نے کوئی 1-2 منٹ کی چھوٹی موٹی کو بیچ میں سے چیزیں نکال کے کہا جی ہم اس کو پاس کرتے ہیں۔ اب ہفتے 2 ہفتے تک وہ لانچ ہوگی، اور جب لانچ ہوگی تو میرے محترم بھائیوں، سوائے بے حیائی اور فحاشی کے کیا اس میں ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، گندگی، اللہ کا عذاب۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہ صورتیں، وہ آیات جو اللہ احکم الحاکمین نے قوم لوط کے بارے میں اکثر 1-2 جمعوں کے بعد وہ آیات پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ کتنی انٹینس کنڈیشن ہے، صورتحال ہے کہ ہماری معاشروں کو، ہمارے کالجز کو، ہماری یونیورسٹیز کو، حتیٰ کہ ہمارے سیلیبس کو، ٹیکسٹ کے اندر باقاعدہ نصاب کے اندر یہ چیزیں اب ڈالی جا رہی ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ اسلامک سٹڈیز، اس میں اسلام پڑھانا ہے۔ ابھی کیا پڑھاتے ہیں؟ کمپیریٹیو ریلیجن، تقابل ادیان، یہ پڑھایا جا رہا ہے
کیا ہوگا؟ مسلمان کا بچہ ہندوازم بھی پڑھے، جوڈائزم بھی پڑھے، بدھزم بھی پڑھے، سکھزم بھی پڑھے، اسلام بھی پڑھے، ٹھیک ہے جی، سارے مذہب اس کو پڑھائے جاتے ہیں. تم چوائس دے رہے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو چوائس دے رہے ہو کہ تو جو چاہے ان میں سے اختیار کر. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. اب سینسر بورڈ نے بھی اسے پاس کر دیا. پنجاب حکومت نے بہرحال کہا ہے کہ جی ہم پنجاب میں اسے بین کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیو یہ سوشل میڈیا گندگی ہے، انٹرنیشنل نظام ہے، بچ سکتے ہیں اس سے؟ فطور پھیلے گا، گندگی پھیلے گی، اللہ کا عذاب اس کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا میں نے قوم لوط کی اس گندگی کے عمل پر ان پر پتھروں کی بارش کی، اور وہ عام پتھر نہیں تھے، وہ سنگریزے تھے، نوکدار پتھروں سے ان کو کاٹ کے رکھ دیا. تو عذاب اس لیے آتے ہیں. اب دیکھ لیں وہ سلسلے شروع ہو چکے ہیں، اور یہ بہت بڑا فتنہ ابھی اور ان کے پلانز کے اندر چیزیں شامل ہیں. ابھی کالجز کے اندر باقاعدہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر تو میرے بھائیوں یہ گندگی چل رہی ہے. ایک لڑکا لاہور کی ایک یونیورسٹی کے اندر وہ دعویٰ کا کام کرتا ہے، میں اس سے چند دن پہلے میرا رابطہ ہوا. وہ کہتا ہے ہماری یونیورسٹی کے اندر یہ گندگی باقاعدہ ہم جنس پرستی چل رہی ہے، اور ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، ہمارے احتجاج کو کوئی بندہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ بس ڈاکٹر بننا چاہیے. اللہ کے بندے، اس کا ایمان بھی تو تیرے ذمے ہے، اس کی نمازیں بھی تیرے ذمے ہیں. کل قیامت کے دن وہ کس عقیدے میں جائے گا یہ بھی تو سوچ. بہت خطرناک صورتحال ہے یہ. تو اس کا ادراک ہونا چاہیے سب کو، اور اس پر قرآنی آیات اور اللہ کے جتنے سخت عذاب کی وعید ہے یہ سارے لوگ عام کریں، لوگوں کو بتائیں. میرے بھائیوں واللہ یہ دور نہیں ہے ان باتوں پر چپ رہنے والا. یہ دور نہیں ہے ہم جنس پرستی جیسے گندگی پر چپ رہنے والا. کیونکہ آج نہ اس سے مسجد محفوظ ہے، نہ کالج، نہ یونیورسٹی، نہ ادارے. ہر جگہ کے اندر یہ گندگی پھیلائی جا رہی ہے، اور جب دین والے منہ کالا کریں گے اس کے آگے کیا رہ جاتا ہے؟ تو اس لیے اس کے اوپر اگر بند باندھ رہے ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں نا، ہمیں پتا ہے کہ جب تک آپ ڈائیگنوز نہیں کرتے آپ علاج نہیں کر سکتے. ہم نے تو یہ پڑھا ہے بھائی. کسی مرض کی تشخیص آپ نہیں کریں گے، پراپرلی ڈائیگنوز نہیں ہوگا، آپ علاج کر سکتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں آپ کو کہ اس کو کھانسی ہے، ریشہ ہے، بلغم ہے، اس کو وائرل انفیکشن ہے، بیکٹیریا، کیا مسئلہ ہے اس کو. جب تک تشخیص نہیں ہوگی، تشخیص کرو، اس بیماری کو جڑ سے کاٹ کر پھینکو، اپنے معاشروں کو بچاؤ. اور ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کامیابی اور بچنے کا، کہ ہم قرآن اور سنت کے ساتھ جڑ جائیں. بس جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کے ساتھ ڈٹ جائیں. اور یہ دنیا تو میرے بھائیو آنی جانی ہے. ہم نے دیکھے دنیا کے امیر ترین لوگ خودکشیاں کرتے. 2006 کے اندر برطانیہ کا دوسرا امیر ترین آدمی اس نے خودکشی کر لی. اس نے پھر ڈائری لکھی. پروفیشنل کرتے ہیں نا خودکشی، کہ میں کیوں خودکشی کر رہا ہوں. اس کا سارا جو نتیجہ تھا وہ کیا تھا؟ کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے، میری زندگی میں سکون نہیں ہے. میرے بھائیوں 1 منٹ میں اتنے $1000 کمانے والا 1 منٹ میں بیٹھے ہوئے اس کا کام چل رہا ہے، اربوں ڈالر کا وہ مالک ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے. کیونکہ ایمان کوئی نہیں، آخرت کوئی نہیں، مقصد کوئی نہیں.
یہ نہیں پتا میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، مجھے بھیجا کیوں گیا، میں نے جانا کہاں ہے، میرا مالک کون ہے، میرا خالق کون ہے، آخرت میں نے حساب دینا ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ دار العمل ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں۔ وہ تو کہتا ہے ہم پیدا ہوئے مر جائیں گے، دیٹس اٹ۔ کوئی کہتا ہے 7 جنم ہے، کوئی کہتا ہے 50 جنم ہے۔ اسلام بتاتا ہے کہ تو دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا گیا کہ تو جانوروں کی طرح بچے پیدا کرے اور روٹی کھائے۔ تیرا دنیا میں آنے کا مقصد ہے، تجھے اولاد بھی دی تو تو نے ان کو دین پر چلانا ہے۔ تو جنت سے نکلا تھا ایک بات پر کہ اللہ نے کہا تھا یہ نہیں کرنا، تو نے کیا، تیرا اصل گھر پھر وہی جنت ہے۔ یہ 50 60 70 سال 80 سال 100 سال کے لیے تجھے اس دار العمل میں بھیجا ہے، جا اس کے اندر سے گزر کے آ، پھر میرے پاس آ۔ ہمیشہ کی آسودگی چاہتا ہے تو وہ تجھے جنت میں ملے گی۔ یہ ایمان ہے، یہ قرآن ہے، یہ اسلام ہے، یہ عقیدہ سارے نبیوں کی دعوت ہے۔ ہم کس راستے پر چل چکے؟ تو میرے بھائیوں، ان خطروں سے آگاہی دینا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ لوگ انہیں سنجیدہ لیں۔ اگر ہمسائے کا بچہ کسی برائی میں مبتلا ہے تو یہ مت سوچیں کل کو آپ کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے، علم، قرآن کی تعلیم، اصلاح اپنے گھر سے شروع کریں۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے جی آج کل کے حالات میں مجھے نصیحت کریں۔ میں نے کہا جی میں اپنے آپ کو پہلے اور آپ کو بعد میں یہ نصیحت کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کی اس آیت کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ ہے آج کا موٹو۔ اگر یہ نہیں کر سکو گے تو میرے بھائیوں پھر ہم ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے شر، ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور ہر قسم کے فتنوں سے اللہ رب العالمین ہمیں بچا کر رکھے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ ہماری جو خواتین کی مسجد کا کام جاری ہے، اس کا پہلا لینٹر پڑا، اندر کا کچے وغیرہ ہوئے، ابھی یہ ساتھ جو گلی بنی ہوئی ہے نا مرکز اور مسجد کے درمیان اور پچھلی سائڈ پر، یہ کچی ہے اور اس سے بارش کا پانی اندر جاتا تھا، اس کو بھی الحمدللہ پکا کروایا جا رہا ہے تاکہ دونوں بلڈنگز محفوظ رہیں۔ اور اسی طرح ابھی اس کے 2-3 اہم کام باقی ہیں۔ سب سے اولین کام ہے اس کا گیٹ۔ تو کوئی بھائی تقریباً یہ 40,000 کے لگ بھگ کا گیٹ بنے گا، باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سائز ہے اس کا، تو لوہے کا گیٹ اس کے لیے درکار ہے۔ اسی طرح پانی کا بور، وضو خانوں کے لیے وہ ٹوٹیاں، سارا نظام یہ درکار ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی فرش وغیرہ فنشنگ کریں گے تاکہ ہم شعبان کے اندر اسے تیار کر کے رمضان میں خواتین کے لیے نماز تراویح کے لیے اعتکاف کے لیے کھول سکیں اور یہ ایک سیف جگہ ان کے لیے بن سکے۔ تو سب احباب اس میں تعاون کریں۔ کوئی اگر گیٹ بنوا کے دینا چاہتا ہے، کوئی اگر موٹر خود لگوانا چاہتا ہے بور کروا کے وضو خانے، تو وہ بھی سب سے بیسٹ آپشن ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے کروائیں، اپنے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ جب تک وہ چیز رہے گی آپ کے لیے بھائی فائدہ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دونوں آپشنز آپ کے پاس کھلے ہیں، تو اس میں یار بھرپور تعاون کریں تاکہ ہم اسے کمپلیٹ کر سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر احسان ہوتا ہے، احسان بھائی ملتانی جنہیں کہتے ہیں، ان کی ساس فوت ہوئی ہے، انشاءاللہ غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔